الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں علیکا بالعلم، علم حاصل کیجئے، علیکا بالعلم، علم حاصل کیجئے۔ بحث ہماری کتاب الصلاۃ کی 11ویں فصل جو آخری فصل ہے جماعت کے بارے میں چل رہی تھی، آج ہم نے یہاں سے آغاز کرنا چاہ رہے ہیں آپ کی خدمت میں۔ جناب کہیں میں بھول تو نہیں رہا کہاں سے شروع کرنا ہے؟ یہاں سے، معذرت تھوڑا بھول رہا تھا۔ وَيَجِبُ عَلَى الْمَأْمُومِ نِيَّةُ الْإِتِمَامِ بِالْإِمَامِ الْمُعَيَّنِ بِالْاسْمِ أَوِ الصِّفَةِ أَوِ الْقَصْدِ الذِّهْنِي۔ یہاں سے پڑھنا تھا، مجھے اشتباہ ہو رہا تھا، کہیں آگے نہ پڑھ رہا تھا، دوبارہ سن لیں۔ وَيَجِبُ عَلَى الْمَأْمُومِ نِيَّةُ الْإِتِمَامِ بِالْإِمَامِ الْمُعَيَّنِ بِالْاسْمِ أَوِ الصِّفَةِ أَوِ الْقَصْدِ الذِّهْنِي۔ بات یہ میرے بچے، میرے عزیز، میرے بھائی، کہ جو معموم ہے اس کو اقتدا کی نیت کرنا واجب ہے۔ معموم جو مقتدی ہے اس کو امامت کہ میں پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، امام کے اقتدا کی نیت کرنا واجب ہے معموم کے لیے، ٹھیک ہے نہیں؟ اقتدا کی نیت کرنا واجب ہے۔ وہ جو نیت کرے گا امام کی کہ میں امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں، تو یا اس کو نام اگر جانتا ہے تو نام کے ذریعے معین کرے کہ میں مثلا فلاں شخص جو ہے، مثلا آغا بہجت مثلا، ٹھیک ہے، فرض کریں اس کے پیچھے پڑھ رہا ہوں، یا صفت کو معین کرے کہ یا اس مسجد میں وہ فلاں سید جو آتا ہے، یا فلاں شیخ جو آتا ہے نماز پڑھانے، اس کے پیچھے پڑھ رہا ہوں، معین کرے، صفت کو معین کرے، یا قصد ذہنی کے ذریعے سے نہ امام کو نہ وہ معین کرے قصد ذہنی، یعنی مثلا کچھ بھی نہیں جانتا تو کہے یہ امام جو آگے پڑھا رہا ہے، اشارہ کر کے جو آگے پڑھا رہا ہے میں اسی کے پیچھے پڑھ رہا ہوں، یہ قصد ذہنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو معموم کے لیے اقتدا کی نیت کرنا واجب ہے، امام کے لیے امام کو معین کرے نام لے کر یا صفت اس کی کوئی بیان کر کے، یا قصد ذہنی سے امام کا معین کرنا ضروری ہے۔ اگر وہ خلل کرتا ہے اس نیت اقتدا میں، اگر خلل ڈالتا ہے، ٹھیک ہے یا نہیں، یا دو بندے آگے کھڑے ہیں، کہتا کسی ایک کے پیچھے پڑھ رہا ہوں، معین نہیں کرتا، ٹھیک ہے یا نہیں، تو اس کی یہ اقتدا کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اگر امام کو معین کرنے میں خطا کر جائے نا، نماز باطل ہو جائے گی، اگرچہ وہ اہلیت بھی رکھتا ہے لیکن جو اس نے معین کیا ہے وہ اور نکلا ہے تو پھر بھی ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آگے بات یہ ہے کہ امام جو ہے اس کا کیا امامت کی نیت کرانا واجب ہے؟ کہتے ہیں واجب نہیں ہے، مگر یہ کہ جماعت واجب ہو جیسے جمعہ ہے تو وہاں ایک قول ہے کہ یہ نیت امامت بھی کرے، البتہ نیت امامت کرنا مستحب ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات آگے جان؟ آگے بات یہ بتا رہے ہیں کہ نافلہ بندہ پڑھ رہا ہو اور جماعت شروع ہو جائے تو نافلہ کو نہ توڑ دینا چاہیے۔ جماعت ہو رہی ہو، بندہ نافلہ پڑھ رہا ہو تو نافلہ کو توڑ سکتے ہیں، نافلہ کو توڑ دیں اور جماعت کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اور ایک چیز کہتی ہے کہ فریضہ پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے یا نہیں، تو فریضہ کو بھی توڑ سکتے ہیں۔ کیل کہتی ہے اگر نماز جماعت کے فوت ہونے کا خوف ہو کہ میں فریضہ پڑھتا رہوں گا تو میری جماعت فوت ہو جائے گی، تو فریضہ کو بھی توڑ سکتے ہیں۔ یہ بات آگے بھلا کیا ہوئی؟ بھئی بندہ نافلہ پڑھ رہا ہو اور ادھر سے جماعت کھڑی ہو جائے، نافلہ توڑ سکتا ہے بندہ، شامل ہو جائے جماعت میں۔ کیل کہتی ہے فریضہ بھی توڑ سکتا ہے اگر یہ خوف ہو کہ جماعت میری فوت ہو جائے گی تو، ٹھیک ہے؟ یہ بات تفصیل پھر مزید بتاتا ہوں آپ کی خدمت میں۔
یہ آپ نے مد نظر رکھنا ہے۔ اس کے بعد آگے ایک مطلب اور ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ماموم امام کو درک کر رہا ہے رکوع کے بعد، رکوع میں درک نہیں کر پایا، ماموم امام کو رکوع میں درک نہیں کر پایا، کوشش کی لیکن نہیں پہنچ پایا، تو پھر کیا کرے؟ تکبیرۃ الاحرام کے بعد، ٹھیک ہے یا نہیں، یہ امام کے ساتھ نا سجدہ کرے، امام کے ساتھ جو ہے یہ سجدہ کر لے، امام کے ساتھ سجدہ کرے گا۔ اچھا، پھر نیت کرے گا، پھر نئے سرے سے امام کے ساتھ سجدے میں چلا گیا نا، رکوع میں نہیں مل سکا، سجدے میں ہی چلا جائے، سجدے میں مل جائے، پھر کہتے ہیں نیت کرے گا نئے سرے سے، نئے سرے سے۔ اگر امام کی کوئی اور رکعت بچی ہے اور امام پھر دوسری کے لیے کھڑا ہوا ہے تو یہ پھر نئے سرے سے نیت کرے گا، اور اگر امام کی تھی وہ آخری تو یہ پھر بعد میں کھڑے ہو کر الگ نماز اپنی پڑھے گا، ٹھیک ہے یا نہیں؟ اچھا، پھر فرماتے ہیں کہ اگر وہ امام کو درک کر رہا ہے سجدے کے بعد، سجدے کے بعد درک کر رہا ہے، امام نے سجدہ بھی کر لیا، امام تشہد پڑھ رہا ہے، تو یہ تشہد میں بھی حتیٰ بیٹھ جائے، تشہد میں بھی بیٹھ جائے نیت کر کے امام کے ساتھ، بعد میں وہ نماز مکمل کر لے، بعد میں وہ اپنی نماز تشہد جب امام کا ختم ہو جائے تو یہ اٹھ کر اپنی نماز مکمل کرے گا، فقط وہی جو نیت کر کے بیٹھا ہے نیت وہی رہے گی، اور باقی نماز اپنی مکمل کر لے گا۔ توجہ فرمائیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ ویجب علی المأموم نیت الاتمام بالامام المعین بالاسم او الصفت او القصد ذہنی۔ ماموم پر واجب ہے اقتداء کی نیت کرنا امام کی، امام معین کی نام کے ذریعے یا صفت کے ذریعے یا قصد ذہنی کر کے۔ قصد ذہنی عرض کیا ہے کہ یہ جو آگے کھڑا ہے مثلا صفت کا اشارہ کیا ہے، سید ہے جو آتا ہر شب جمعہ اس کے پیچھے پڑھ رہا ہوں، یا مثلا فلاں شیخ جو آتا ہے، نام کا تو پتہ ہی ہے، اس کا نام معین کر لیں۔ فلو اخل بہا، اگر خلل ڈالے بہا نیت اتمام میں، او اقتدا بعہد ہذین، یا اقتدا کرے ان دو میں سے کسی ایک کی، دو آگے کھڑے ان میں سے کہتا ہے کسی ایک کے پیچھے پڑھ رہا ہوں، ٹھیک، او بہما، یا دونوں کی اقتدا کرے، وَإِنِ اتَّفَقَا فعلاً، اگرچہ وہ دونوں امام فعل میں اتفاق رکھتے ہیں، دونوں اکٹھے آ جا رہے ہیں، لم یسے، فلو کا جواب ہے، فلو اخل بہا او اقتدا بعہد ہذین او بہما ان اتفق فعلا لم یسے، تو یہ اقتدا صحیح نہیں ہے۔ ولو اخطا تعینہ، اگر وہ خطا کرے امام کو معین کرنے میں، بطلت، نماز باطل ہے۔ وَإِنْ كَانَ أَهْلًا لَهَا، اگرچہ امام اہل ہو، اہلیت رکھتا ہو لہا اس جماعت کی، اگرچہ امام اہل نماز بھی ہو، اہلیت رکھتا ہو جماعت کی، پھر بھی ٹھیک نہیں۔ وَإِنْ كَانَ أَهْلًا لَهَا، اگرچہ امام صلاحیت رکھتا ہو لہا جماعت کی۔ اما الامام فلا تجب نیت الامامت، اما جو امام ہے اس پر امامت کی نیت کرنا واجب نہیں ہے، الا ان تجب الجماعت، مگر یہ کہ جماعت واجب ہو، کل جمعۃ، جیسے جمعہ ہے تو اس میں نیت کرے، فی قول، نے قول کی بنا پر، نام یستحب ہو، جی ہاں نیت کرنا مستحب ہے۔ ولو حضر الماموم فی اثناء صلاۃ نواہا بقلبہ متقربا، اگر معموم حاضر ہو فی اثناء صلاۃ ہی، صلاۃ امام، امام کی نماز کے دوران اگر معموم حاضر ہو، نواہا، تو امام ہا اس جماعت کی نیت کرے گا، بقلبہ ہی، اپنے دل میں، متقربا، مثلا امام نماز، ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، ایک بندہ اس کے پیچھے کہتا ہے میں اس کے ساتھ پڑھتا ہوں، امام کو پتہ چل جائے کہ یہ میرے پیچھے پڑھنا چاہتا ہے، تو امام جماعت کی نیت کر لے۔ وَلَوْ حَضَرَ الْمَأْمُومُ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ نَوَاهَا بِقَلْبِهِ مُتَقَرِّبًا، اگر معموم حاضرہ، اگر معموم حاضر ہو فی اثناء صلاۃ ہی، امام کی نماز کے دوران اگر معموم حاضر ہو، ٹھیک ہے، نواہا، تو امام نیت کرے گا، ہا، امام جماعت کی نیت کرے گا، بقلبہ، اپنے دل میں جماعت کی نیت کرے گا، متقرباً، قربتاً،
इलल्लाह व यक्तउ नाफिलता इज़ा अहरमल इमामु बिल फरीदते व यक्तउ कौन मुसल्ली व यक्तउ नाफिलता मुसल्ली नफला को कत करेगा इज़ा अहरमल इमामु बिल फरीदते जब इमाम फरीदा के लिए तकबीरतुल इहराम कहे। वफ़ी बाज़िल अख़बार क़ता मता उक़ीमतिल जमाअत और बाज़ अख़बार में नफला को कत करेगा जब जमात के लिए इकामत हो जाए। उक़ीमतिल जमाअत मता उक़ीमतिल जमाअत जब जमात खड़ी हो जाए नफला को कत करेगा। फ़ी बाज़िल अख़बार बाज़ अख़बार में क़ता नफला को कत करेगा मता उक़ीमतिल जमाअत जब जमात खड़ी हो जाए। वलम्मा युकमिलहा और वो नाफला को कामिल नहीं करेगा क्यों? ले यफूज़ा बे फ़ज़ीलत अजमा ताकि तमाम जमात की फ़जीलत को क्या करे पाले। वकीला एक कीले व यक्तउल फ़रीदता ऐज़न वलौ ख़ाफ़ल फ़ौत ए फ़वातल जमात फ़ी मजमूए सलात। वकीला और एक कीले यक्तउल फ़रीदता ऐज़न वो फ़रीदा को भी क्या करेगा कत करेगा। वकीला कील यक्तउल फ़रीदता ऐज़न वो फ़रीदा पढ़ रहा था ना तो फ़रीदा को भी तोड़ देगा जमात की खातिर। व यक्तउल फ़रीदता ऐज़न वो फ़रीदा ऐज़न क्यों कहा जिस तरह मुस्तहब को तोड़ सकता है यानी फ़रीदा को भी तोड़ देगा। वलौ ख़ाफ़ल फ़ौत ए फ़वातल जमात फ़ी मजमूए सलात अगर उसको खौफ हो जमात के फ़ौत होने का मजमूए सलात में कि मजमूए सलात उसकी जमात ही फ़ौत हो जाएगी। वह कवियुन ये जवाज़ कत फ़रीदा कवी है। वख्तारुल मुसन्निफ़ी गैरिल किताब मुसन्निफ़ ने इसको इख्तियार किया है इस किताब के गैर में। ठीक है फ़ी गैरिल किताब व फ़िल बयान या अलवा का नाफिलत बयान में जो मुसन्निफ़ की किताब है उसमें या अल्लाह फ़रीज़ा को करार दिया है नाफला की तरह। क्या मतलब जिस तरह नाफला को तोड़ सकता है फ़रीज़ा को भी तोड़ देगा। व इत्मामुहा रकतैन नदबन हसनुन एक ये बात है कि ये जो है ना फ़रीज़ा उसको 2 रकात मुस्तहब करके मुकम्मल करे। फ़रीज़ा पढ़ रहा था ना तो उसको 2 रकात मुस्तहब में तब्दील करके करे तो ये बेहतर है। व इत्माम रकअतैन इत्माम फ़रीज़ा करे 2 रकतें नदबन नदबन हसनुन हसन है क्यों ले यजमा बैन फ़ज़ीलतिल जमात व तर्क इब्तालिल अमल ताकि वो जमा कर ले जमात की फ़जीलत को भी और अमल के बातिल करने को भी अमल के बातिल के तर्क करने को भी दर्क कर ले। एक तो अमल बातिल ना किया और दूसरी तरफ जमात में भी शामिल हो गया। हाज़ा इज़ा लम यख़फ़िल फ़ौता ये उस सूरत में है जब फ़ौत होने का खौफ ना हो। व इल्ला क़तअ बाद नक़ल इलन नफ़ले व इल्ला जो है ना वो कत करेगा फ़रीज़ा को बाद नक़ल इलन नफ़ले फ़रीज़ा को नफ़ल की तरफ मुंतकिल करने के बाद तोड़ देगा। इल्ला क़तअ इल्ला यानी अगर फ़ौत होने का खौफ है ना क़तअ फ़रीज़ा को कत कर देगा कब बाद नक़ल इलन नफ़ल नफ़ला की तरफ मुंतकिल करके फ़रीज़ा को मुस्तहब की तरफ नियत फेर के फिर तोड़ देगा। वलौ कान क़द तजावज़ रकतैन मिनल फ़रीज़ते अगर वो तजावुज़ कर गया हो 2 रकतों से मिनल फ़रीज़ा फ़रीज़ा की 2 रकतों से वो तजावुज़ कर गया हो क्योंकि मुस्तहब तो 2 होती हैं उसने तीसरी भी पढ़ ली है फ़रीज़ा की। अब यहाँ बात है क्या करे फ़िल इस्तिमरार अविल उदूल इलन नफ़ले ठीक है खुसूसन क़ब्ल रुकू सालिसत वजहान तो इस्तिमरार में यानी जारी रखे अविल उदूल इलन नफ़ले या नफ़ल की तरफ अदूल करने में खुसूसन क़ब्ल रुकू सालिसा खुसूसन तीसरी रकात के रुकू से पहले पहले अदूल करे मुस्तहब की तरफ। वजहान क्या करे वजहान 2 वजह हैं। फ़िल इस्तिमरार अविल उदूल वजहान वफ़िल कत क़ुव्वतुन कत करने में ना कुव्वत है यानी तोड़ दे इसमें कुव्वत है। शहीद फरमाते हैं नअम यक़तउहा आई अल फ़रीज़ा ले इमाम बिल अस्ल मुतलकन इस्तिहबाबन फ़िल जमी। अब ये कह रही है कि फ़रीज़ा नमाज को
امام اصل کی خاطر قط کر سکتا ہے، نفل ہو یا فریضہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک دن آئے امام زمانہ پہنچائیں اور وہ ہمیں امامت کروائیں تو ہم فریضہ پڑھ رہے ہیں یا مستحب پڑھ رہے ہوں، توڑنا واجب ہے، توڑ کر باقی امام کے ساتھ شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ ایک دن آئے۔ نام یکتوہا ای الفریضہ لامام الاصل، جی ہاں وہ فریضہ کو قط کرے گا امام اصل کے لیے یعنی امام معصوم کے لیے، مطلقاً نفل ہو یا فریضہ، استحباباً فی الجمیع، تمام میں قط کرنا مستحب ہے، لیکن اگر کوئی قط نہیں کرتا، جتنی بھی اوپر پڑھا ہے قط کر دے نافلہ کو فریضہ کی خاطر، وہ پڑھتا رہے قط نہ کرے تو حرام نہیں ہے، صحیح ہے نا۔ استحباباً فی الجمیع، ان تمام موارد میں قط کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے، جو بتاتے آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گئی بات آگے جان۔ ولو ادرکہ بعد الرکوع، ولو ادرکہ، ادرکہ معموم ہو امام کو، بعد الرکوع، اگر معموم امام کو درک کرے رکوع کے بعد، توضیح دے رہا ہے بے ان لم یجتمع معہ بعد التحریمہ، یعنی معموم یجتمع معہ، امام کے ساتھ اکٹھا نہ ہو تکبیرۃ الاحرام کے بعد، فی حدی رکوع میں امام کے ساتھ وہ جمع نہیں ہو سکا، کیا کرے؟ اب یہ کیا کرے؟ رکوع امام کے ساتھ نہیں کر سکا نا معموم، سجدہ معہ، سجدہ یہ معموم سجدہ کرے گا، معہ امام کے ساتھ سجدہ کرے، بغیر رکوع، رکوع کے بغیر، ان لم یکن رکع، اگر معموم نے رکوع نہ کیا ہو، اور رکع طلباً لادراک فلم یدرک ہو، یا اس نے رکوع کیا طلب کرنے کے لیے کہ میں رکوع کر لوں، لادراک رکوع کو درک کرنے کے لیے، فلم یدرک ہو، لیکن وہ معموم ہو رکوع کو درک نہیں کر سکا، یہ جھک ہی رہا تھا کہ امام اٹھ گیا، اب یہ کیا کرے گا؟ بتایا نا، فلو ادرکہ بعد رکوع سجدہ، چلا جائے امام کے ساتھ سجدہ کر لے، ٹھیک، پھر ثم استأنف النیت متمن، پھر نیت نئے سرے سے کرے گا، متمن یعنی بے عنوان اقتداء کی نیت نئے سرے سے کرے گا، کب؟ ان باقی للامام رکعۃ اخری، اگر امام کی ایک اور رکعت بچی ہوئی ہے تو پھر اٹھے گا تو امام کے ساتھ نئے سرے سے نیت کرے گا، ومنفردا بعد تسلیم الامام، ٹھیک ہے نا، ان ادرکہ فی الاخیرۃ، ومنفرداً، اور تنہا پڑھے گا، بعد تسلیم الامام، امام کے سلام کے بعد تنہا پڑھے گا، یا ان ادرکہ فی الاخیرۃ، اگر ان ادرکہ معموم نے امام کو درک کیا ہو فی الاخیرہ، یعنی اگر آخری رکعت میں اس نے درک کیا تھا امام کو، اس معموم نے امام کو آخری رکعت میں درک کیا تھا، تو اب امام کی تو کوئی اور بچی ہوئی نہیں ہے، رکوع بھی چلا گیا، چلا جائے گا سجدے میں، اور پھر اٹھ کر نئے سرے سے اپنی تنہا نماز پڑھے گا، ٹھیک ہے، بے خلاف ادراکی بعد السجود، بے خلاف اس کے کہ معموم درک کرے ہو امام کو بعد السجود، کہتے ہیں اگر سجود کے بعد درک کرے، امام نے سجدہ بھی کر لیا، امام تشہد کر رہا ہے، تو اب فإنہ یجلس معہ، یہ معموم، انہ معموم یجلس معہ، امام کے ساتھ بیٹھے، ویتشہد، اور تشہد پڑھے گا، مستحباً مستحب ہے، ان کان یتشہد، اگر امام تشہد میں ہو تو ٹھیک ہے بیٹھ جائے گا تشہد میں، ویکمل صلاتہ، اور معموم نماز کو مکمل کرے گا، یعنی نیت کر کے نا، امام کے ساتھ نیت کر کے تشہد میں بیٹھ گیا تو پھر اٹھ کے یہ اپنی نماز کو مکمل کرے گا، نیت وہی ٹھیک ہے جو کر کے بیٹھا ہے تشہد میں، دوبارہ نیت کی ضرورت نہیں ہے، یکمل صلاتہ، معموم نماز کو مکمل کرے گا، فإنہا تجزیہ ویدرک فضیلۃ الجماعت فی الجملہ فی الموضعین، فإنہا، یہی نیت جو کی ہے یہ مجزی ہے، ویدرک فضیلۃ الجماعت فی الجملہ، یعنی اجمالاً یہ جماعت کی فضیلت کو درک کر لے گا، فی الموضعین، دونوں موضع میں، دونوں جگہوں میں، اب وہ دو جگہیں کون سی خود بتا رہا ہے، وہما ادراکہ بعد الرکوع و بعد السجود، اور وہ یہ ہے رکوع کے بعد درک کرنا ہے، و بعد السجود، اور سجود کے بعد درک کرنا ہے، یہ اوپر بولا، یہ دو موضع ہیں، فضیلت جماعت کو درک کر لے گا،
للامر بہا، کیونکہ جماعت کا امر آیا ہے، ولیس الا لادراکہا، اور یہ امر نہیں ہے الا لادراکہا مگر جماعت کی فضیلت کو درک کرنے کے لیے ہے۔ اما کونہا کفضیلت من ادرکا من اولیا فغیر معلوم، اما کونہا اما اس فضیلت، اما کونہا یہ فضیلت کا فضیلت اس فضیلت کی طرح ہے، من ادرکا من اولیا جس نے امام کو درک کیا ہے، من اول جماعت سے جس نے درک کیا ہے، یہ فضیلت اس فضیلت کی طرح ہے، فغیر معلوم معلوم نہیں ہے، یعنی بطور یقین اور قطعی نہیں کہہ رہا کہ یہ اس کی فضیلت اتنی نہیں ہے کیونکہ اللہ کریم ہے، ممکن اتنی دے دے، کہتا نہیں فغیر معلوم، پتہ نہیں ہے اتنی ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے یہ نہیں۔ ولو استمر فی صورتین قائما الی ان فرغ الامام او قام او جلس معه ولم یسجد صح ایضا من غیر استیناف۔ توجہ کرنا، کہتے ہیں اگر وہ دونوں صورتوں میں کیا کرے، استمرار دے دے، کھڑے ہونے کو استمرار دے دے۔ پہلی صورت کون سی تھی؟ درک کرنا چاہتا، رکوع میں درک امام کے ساتھ رکوع میں شامل نہیں ہو سکا اور سجدے میں بھی آگے پھر نہیں گیا، وہ صورت بھی ترک کر دی، ادھر ہی کھڑا ہے، نیت کر کے ادھر ہی کھڑا ہے، آگے رکوع کو درک نہیں کیا تو آگے سجدے میں نہیں گیا، کھڑا ہے یہاں تک کہ ادھر ہی۔ اور اسی طرح وہ جو دوسری آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، سجدے کے بعد امام تشہد پڑھ رہا تھا، تشہد میں بھی نہیں گیا، ادھر ہی کھڑا ہے نیت کر کے، تو اب کیا کرے، ٹھیک ہے یہ نہیں، اس کی بات کر رہے ہیں۔ ولو استمر فی صورتین، اگر دونوں صورتوں میں وہ مستمر رہے، استمرار دے دے قائمن کھڑے ہونے کو، الی ان فرغ الامام یہاں تک کہ امام فارغ ہو جائے، ٹھیک ہے، او قاما یا اگر کوئی رہتی تھی، مثلا کوئی امام کی رکعت رہتی تھی، امام پھر کھڑا ہو جائے، قاما کھڑا ہو جائے، او جلس معہ یا یہ ماموم معہ امام کے ساتھ بیٹھے، ولم یسجد اور سجدہ نہ کرے یہ ماموم، صح ایذن تو یہ بھی صحیح ہے، من غیر استیناف، استیناف کے بغیر، یعنی نئی نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی کے ساتھ جو ہے نا بیٹھے، من غیر استیناف جو ہے نیت کے بغیر یہ اس کی ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گئی بات آقا جان۔ اب یہ ہے کہ والضابط انه يدخل معه في سائر الاحوال، ضابطہ یہ ہے، قانون یہ ہے، کہاں نئے سرے سے دوبارہ نیت کرنی پڑتی اور کہاں نہیں کرنی پڑتی، کلیہ دے رہے ہیں، انه يدخل معه في سائر الاحوال، یہ مامون داخل ہو سکتا ہے معه امام کے ساتھ، فی سائر الاحوال تمام احوال میں یہ امام کے ساتھ شریک ہو سکتا ہے، داخل ہو سکتا ہے۔ فَإِنْ زَادَ مَعَهُ رُكْنٌ اسْتَأْنَفَ النِّيَّةَ، اگر امام کے ساتھ رکن زیادہ ہو جائے تو نیت کو نئے سرے سے کرے گا، جیسے وہ پہلی صورت تھی کہ رکوع میں شامل ہونا چاہ رہا تھا، رکوع میں شامل نہیں ہو سکا اور یہ آگے چلا گیا سجدے میں، سجدہ رکن ہے تو اب یہ اٹھ کر پھر نئے سرے سے نیت کرے گا، یہ وہ بات ہے، امام کے ساتھ شامل ہوا، سجدہ کیا، رکن زیادہ ہو گیا، فَإِنْ زَادَ مَعَهُ، اگر یہ امام کے ساتھ زیادہ ہو جائے رکن، اسْتَأْنَفَ النِّيَّةَ تو نیت کو نئے سرے سے کرے گا، وَإِلَّا اگر رکن زیادہ نہیں ہوا امام کے ساتھ ملا ہے، فلا یعنی پھر نیت کی ضرورت نہیں ہے۔ وفی زیادت سجدۃ واحدہ وجہان، امام نے ایک سجدہ کر لیا تھا، دوسرے سجدے میں جا رہا تھا، یہ نیت کر کے امام کے ساتھ سجدہ کر لے، ایک سجدہ اس نے مثلا اگر اس نے کیا ہو فی زیادت سجدۃ واحدہ، ایک سجدہ کے زیادہ ہونے کی صورت میں اب یہ ایک نئے سرے سے نیت کرے گا یا نہیں کرے گا، ایک سجدہ اگر زیادہ ہو جاتا ہے تو وجہان، اس میں دو وجہ ہیں، احوتہما الاستیناف، ان میں احوت کیا ہے کہ پھر نئے سرے سے کرے گا، ولیس لمن لم یدرک الرکعۃ، جائز نہیں ہے جو رکعات کو درک نہیں کیا جس نے، قطع الصلاۃ نماز کو قطع کرے، بغیر المتابعت اور متابعت بھی نہیں کی، متابعت کے بغیر نماز کو قطع کرے، حالت اختیاری میں جائز نہیں ہے، ولیس لمن لم یدرک الرکعۃ، جائز نہیں ہے جس نے رکعات کو درک نہیں کیا، قطع الصلاۃ کہ وہ نماز کو توڑ دے، بغیر المتابعت متابعت بھی نہیں کی، اختیاراً اختیاری حالت میں۔ موفق مؤید رہیں، سلامت رہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔